الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون خطاب ہے ظاہری اسلام کا مظاہرہ کرنے والے مسلمانوں کے درمیان میں بیچ میں رہ کر اپنی مسلمانی کو ظاہر کرنے والے لیکن اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کے لیے خلوص کے ساتھ نہیں، ایسے لوگوں سے خطاب ہے۔ کلام پاک کے نزول کے وقت پر وحی کا سلسلہ جاری اور باقی رہا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، تمام انسانوں کے سینوں کے اندر موجود کیا چل رہا ہے، ان ساری چیزوں کو بھی جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی اللہ نے نشاندہی فرما دیا تھا کہ دیکھو فلاں جس کو تم مسلمان سمجھتے ہو مسلمانوں کے بیچ میں رہا کرتا ہے، مظاہرہ کیا کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں۔ ایسے لوگ جب ایمان کی کڑی آزمائش کا جب وقت آ جاتا ہے تو اس وقت ان کی شناخت پہچان آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اس میں سے شناخت کے مواقع تھے، مراحل تھے، جہاد اور غزوات کی شکلیں۔ جب ایسی صورت ہوئی تو ہیلے بہانے کر کر جنگ میں جانے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، پھر الگ تھلگ رہنا، اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے آگے بڑھ کر یہ بھی کر دیا کرتے تھے پیسے والا معاملہ ہے، چندے والی بات ہے تو ہم آگے بڑھ کر دینے تیار ہیں، لیکن اس مصیبت میں ہم پڑنا نہیں چاہتے، اس کو مصیبت کہتے ہیں۔ اس میں ہم خود کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ سابقہ آیتوں میں بھی گزرا انہی سے متعلق، ایسا کہنے والوں سے کہنا الا انہم قد سقطوا، یہ آزمائش کی گھڑی تو آئی ہے، اس سے پہلے بھی تم اس فکر کو رکھتے ہوئے جی رہے ہو اور نام دے رہے ہو ایمان کا، اسلام کا، اور مسلمانوں کے درمیان میں ہم اس مسلمان فرد ہیں یہ بتانا چاہتے ہو، تو تم تو ظاہر کچھ باطن کچھ اس طریقے سے تم فتنے میں مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہو۔ اب یہ رہی بات پیسے کے ذریعے سے مدد کر کر اپنے اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے پیسہ بھی لگا رہے ہیں، پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، جس کو آج ہماری اصطلاح میں ہم کہیں گے چندہ دینے کے لیے، فلاں اس چیز کے لیے۔ تو کیا یہ چندہ ظاہری طور پر تم خوشی کا اظہار کرو مگر ایمان کے نقطہ نظر سے نہیں دے رہے، تو وہ ایک بندے کی طرف سے کیے جانے اعمال سرزد تو ہو جاتے ہیں۔ ان تمام کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے وہ نیت کے اوپر ہے، مخلص نیت کے ساتھ ہے، وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ اس لیے ایمان کا تعلق ہے دل سے، معاشرے میں ظاہری طور پر بتلانے کے لیے زبان سے ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے، پکا یقین عقیدے سے، ہر کام اللہ کے حکم کی اتباع کرنے میں
اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے وعدے کو یقین رکھ کر جب اس کا حکم ہے آگے بڑھنے کا بڑھ جانا، خرچ کرنے کا کر دینا، فلاں کام کے کرنے کا حکم ہے تو کر دینا، جس چیز سے روک دیا گیا ہے رک جانا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس جیسے خرچے کو بتاتے ہیں جو کہ ایمان کی بنیاد نہیں ہے، ایمان کو بتکلف ظاہر کرنے کی بنیاد ہے، تو اللہ کا ارشاد ہے ان سے کہہ دینا۔ اس وقت تو مخصوص افراد تھے ساتھ میں جو ہو رہے تھے، ان سے کہہ دینا۔ ناموں کی کا تذکرہ قرآن میں نہیں، اس لیے کہ صرف قرآن ان کے لیے نہیں تھا، اس جیسی کیفیت کو ظاہر کرنے بتانے کے لیے، اور یہی اصول اور قاعدہ قیامت تک انسانوں کو بتا کر اس قسم کی اگر غلط فکر ہے تو وہ توبہ کر لیں، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اگر توبہ کے بغیر یہی کیفیت رہی تو ان کے لیے وبال جان بنے گی، دنیا تو چلتے رہے گی۔ تو لہذا ارشاد ہے کہ ان سے کہنا ہے کہ تم جو خرچ کر رہے ہو کرو، چاہے خوشی سے کرو چاہے ناراضگی سے کرو، بات سن لو، ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے یہ صدقہ، یہ چندہ، یہ مالی تعاون، یہ تمہارے طریقے کرتے جاؤ، جب کریں گے تو لیے بھی جائیں گا، لیکن وہ قبول نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں قبول ہوگا؟ ان کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم نافرمان قوم ہو، فاسق حکم کی اتباع نہ کرنا۔ خلوص ادب کے ساتھ کی نیت ہے، پھر جس چیز کا حکم ہے اس کو کرنا، وہ نہ کر کر دوسرے ہیلے بہانے تلاش کرنا۔ چند ایک چیزوں کا بھی انکار کرتا ہے، دوسری چیزوں کا اقرار کرتا ہے، چند ایک چیزوں کا عمل نہیں کرتا، دوسری چیزوں کے اوپر عمل کر کے بتاتا ہے، تو اس کیفیت کو بھی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے والا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم فاسق قوم ہو، لہذا فسق کی وجہ سے قبول نہیں ہوگا یہ عمل۔ اب اسی قسم سے چونکہ دین کو باقی رکھنے والا جنگ اور جہاد والا معاملہ تھا، اس طرح دین کو باقی رکھنے کی ایسی چیزیں مسلمانوں کے ساتھ اپنی زندگی میں جڑی ہوئی ہیں، ان تمام سلسلوں میں اس کا اطلاق ہوگا۔ وما منعهم ان تقبل منهم، ان سے ان کے صدقے قبول کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ وہ کیوں؟ کوئی وجہ نہیں منع کرے جانے کی، سوائے اس کے کہ ایک ہی ہے کہ وہ نافرمان ہیں اللہ کے، اللہ کے رسول کے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، اس کی اتباع فرمانبرداری یقین کے ساتھ نہیں، اس لیے یہ نافرمان ہیں۔ نیت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، حقیقی اعتبار سے، لہٰذا یہ اس بنیاد کے اوپر قبول نہیں۔ تو سارے اعمال کے تعلق دار و مدار انسان کے صحیح ارادے پر ہے۔ قرآن ایک سے زائد جگہ ذکر کرتے چلتا ہے، ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جو کچھ کرنا ہے وہ دین ہے، جو طریقے بتائے گئے جو کرنا ہے وہ دین ہے، جس فکر پر قائم و باقی رہنے کا اصول طریقہ بتایا گیا وہ دین ہے، لیکن یہ سارے کے سارے دین والی چیزیں اخلاص کے ساتھ ہو، کرنے پر اللہ کے حکم کی اتباع ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے کا اعلان کیا، ثواب کا وہ ملے گا یقین رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے۔ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، ناراض اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، یہ خوف رکھتے ہوئے رک جانا۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، اب بندہ کہے گا کہ پھر یہ تو نمازی ہے، صوم و صلاۃ کا پابند بھی ہے نا، انہیں ظاہری عمل بھی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ نمازیں کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ جتنے نمازیں پڑھتے ہیں، کسالہ، کسلان، مامن سست، کاہل،
سستی اور کاہلی سے ایک چیز ادا ہو جائے رسمی طور پر، اگر خوف ہوتا تو نماز کے اہتمام میں رہتے، نماز میں لگے رہتے۔ ہم ان ساری کے ساری آج علامتوں کو دیکھ کر یہ بات بار بار کہہ دی گئی، یہ فلاں منافق ہے، یہ پکا مسلمان ہے، یہ فیصلہ دینے کا ہمیں اختیار نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جلد بازی نفاق کی علامت ہے، اطمینان سکون یہ ایمان کی، خلوص ایمان کی علامت ہے، اچھے مومن کی علامت ہے۔ انفرادی طور پر ان چیزوں کو دیکھ کر جائزہ لینا ہے۔ فی زمانے نہ ہمارے جاری و ساری معاشرے میں اطاعت و عبادات والے معاملے میں، تاکہ رسمی طور پر تکمیل ہو جائے ہر چیز کو، آخر وقت میں اس کو زیادہ وقت دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ چاہے جمعے کی نماز ہو، دیگر نمازیں ہوں، جماعت بھی کر لی جائے، اذان ہو گئی اسی لیے اذان کے بعد نکلنا ضروری نہیں ہے۔ عملی طور پر عمل بتاتا ہے کہ یہ سمجھ لیا گیا اذان کے بعد تو نکل پڑنا ہے، یہ نہیں ہاں نکلیں گے ابھی وقت ہے، آئنے وقت پہ نکلے گا۔ کبھی یہ سوچے گا بھلا اتنی جلدی نماز ختم ہو جاتی کیا، اتنے منٹ میں ختم ہو جاتی کیا، یعنی میرے آنے کے بعد شروع ہونا چاہیے تھا، مجھے مل گئی تو سب کو مل گئی۔ یہ کاہلی سستی، نفاق کی کئی علامتیں بتائی گئی، اس میں سے سب سے اس مفہوم کو ایک سے زائد جگہ کلام پاک میں سورہ نساء کے اندر بھی تفصیل گزری ہے، وہاں بھی علامت بتائی ہے، یہ نمازیں جلدی ادا کرتے ہیں، آخر وقت میں پڑھیں گے یا سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اس طرح ایمان عقیدے میں نہ تو پوری طرح یہ کافر اور منافق ہے، نہ پوری طرح مسلمان ہے، یعنی دل ادھر بھی پوری طرح نہیں، ادھر بھی پوری نہیں ہے۔ تو ان کی یہ نمازیں وغیرہ جو ہوتے ہیں کاہلی اور سستی کے ساتھ ہوتی ہیں، لہذا یہ نمازیں بھی مقبول نہیں۔ اسی مفہوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر سبق سکھایا، سمجھایا۔ مسجد میں تشریف فرماتے، نماز ہو چکی تھی، ایک شخص آیا جو نماز نہیں پڑھا تھا، نماز ادا کیا، اس پر نظر تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نظر رہتی تھی، جو ٹھیک ہے اس پہ خاموش رہا کرتے تھے۔ منشاء خداوندی کی اگر خلاف ہے تو آپ کو خاموش بیٹھنے کا حکم ہی نہیں، آپ پابند تھے۔ وہ سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا صلی فإنک لم تصلی، اے شخص تو نے نماز نہیں پڑھا، نماز پڑھ لے، تیری نماز نہیں ہوئی یہ نہیں فرمایا، تیری نماز درست نہیں ہوئی یہ نہیں فرمایا، یہ فرما دیا کہ تو نے نماز پڑھا ہی نہیں۔ جبکہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت بھی موجود تھی، انہوں نے بھی دیکھا، اس کو یہ کہا کہ تو نے نماز پڑھا ہی نہیں۔ اب وہ تو پکا مسلمان ہی تھا، اللہ کے رسول کے حکم کو سر آنکھوں پر مان کر فوراً رکعت باندھا، پھر نماز ادا کیا، پھر نماز سے فارغ ہوا، پھر فرمایا کہ تو نماز نہیں پڑھا، پڑھو، پھر پڑھو، پھر حکم کی اتباع میں بغیر کوئی حجت کیے کہ پھر نماز ادا کیا۔ سلام جب پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ تو نماز نہیں پڑھا، پھر پڑھو، پھر چوتھی مرتبہ پھر کھڑا ہو کر رکعت باندھنے کے لیے جب دریافت کیا، پہلی بار حکم کی اتباع، دوسری بار بھی، تیسری بار بھی، اب چوتھی بار بھی آپ کا حکم ہے، پھر پڑھوں گا، میں ایسا ہی پڑھوں گا جیسا 3 مرتبہ پڑھ چکا۔ اگر پڑھنا کیسے ہے یہ بتا دیجئے، بار بار تکرار کی نوبت آنے نہ پائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پریکٹیکلی بتایا، 2 رکعت نفل کی رکعت نیت کر کے سارے صحابہ سے خطاب فرمایا تم لوگ غور سے دیکھو میری نماز کو،
تم لوگ غور سے دیکھو میری نماز کو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کیے۔ پھر فرمایا کہ یہ نماز ایسی پڑھنا ہے۔ اس نے جو گڑبڑ کی تھی وہ کیا تھی؟ رکوع میں جھک کر جلدی سے رکوع سے اٹھ جاتا، سجدے میں جاتا جلدی سے سجدے سے اٹھ جاتا۔ تعریف کے لحاظ سے سجدہ کرو، زمین کے اوپر پیشانی رکھ دیا اور اٹھا دیا، سجدہ ہو گیا۔ تعریف کے لحاظ سے سجدہ کہتے کہ اس کو کمر جھکا دیا، رکوع ہو گیا تو گیا، فرض ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض کے اندر ایک چیز کا اضافہ کر دیا، یہ بتایا کہ اس کے اندر کم سے کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے، اتنا اطمینان کے ساتھ رکوع ہونا چاہیے، اتنا اطمینان کے ساتھ سجدہ ہونا چاہیے، اتنا اطمینان کے ساتھ سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے پوری طرح کمر سیدھی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک تسبیح بتا دی گئی، جیسا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد، اتنی تسبیح کی مقدار جب کھڑے ہو گیا تو پوری طرح ایسے منڈی اٹھی تو فوراً جھک جانا، ایسا بھی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں سستی اور کاہلی کرنے والوں کے پاس ان تمام کی تمام چیزوں میں یہ نقص آ جاتا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ، اور جب یہ لوگ مالی اعتبار سے خرچ کرتے ہیں یعنی دینی عنوانات والا سے، وہ ہم کارہون، خوشی کے ساتھ نہیں، ناراضگی کے ساتھ دینا کرتے، یہ بھی کیا ہے، لیکن ان کی دنیا اور چلتے رہتی ہے۔ مال کے اعتبار سے آگے ہیں، اولاد بھی کثرت کے ساتھ ہے، ان کے گھروں میں چہل پہل دکھتی ہے، فلان دکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو دنیاوی پوزیشن اگر تمہاری اس سے نیچے ہے، رہتی بھی ہے، ہو بھی سکتی ہے، ہر ایک کی ہونا ضروری نہیں ہے، کہیں یہ نہیں سمجھنا کہ دنیا جس کی اچھی بھلی دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، شان شوکت، آوک جاوک، مکان کے لحاظ سے، مکانات کے لحاظ سے، متعلقین کے لحاظ سے، تو فلا تعجب کا تمہیں یہ تعجب میں ڈالنے نہ پائے، تم حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ان کے مالوں کو دیکھ کر، ان کی اولاد کو دیکھ کر، یعنی ان کی دنیاوی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر۔ دراصل آخرت میں یہ ٹھاٹ باٹ ان کی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ چاہتے ہیں، چونکہ اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دیے، اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کر لیا ہے اگر کوئی دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن چاہو دنیا کے ساتھ دین چاہو۔ انما یرید اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا ان کو کیوں دیتے ہیں، ان کی حالت ان کے مقابلے میں اچھے کیوں کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو عذاب دیں، یعنی یہی چیز عذاب کا ذریعہ بن جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی اسی میں دنیا میں عذاب یہ ہے کہ اتنا مشغول مصروف اسی کے لیے آخر سانس تک نہ توبہ کی، نہ پوری طرح ان چیزوں سے ہٹ کر اطاعت و عبادات کی طرف مشغول ہونا نہیں، اور اسی طرح ان کی روح اسی میں پرواز ہو جائے گی، تو ظاہر حساب و کتاب کی منزل میں مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا آخرت میں۔ وَتَزْهَقُ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جان اسی کے اندر نکلے گی، کفر کے اندر، وَهُمْ كَافِرُونَ، کفر کی حالت میں۔ تو لہذا یہ شان بان، یہ ساری کی چیزوں کو معیار نہ بناؤ کہ یہاں کی اچھی زندگی آخرت کی اچھی ہے، یہاں کی بری زندگی آخرت کی بری ہے۔ اچھے برے ہونے کا امکان جو اصول بتا دیا گیا اس کے لیے زندگی گزاری جائے، اور اس کے لیے گزارنے کے لیے تھوڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر منزل میں اس کے اوپر صبر کرتے ہوئے آخرت کا یقین رکھ کر گزاریں۔ یہ منافقانہ صفت جو مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو اس کو دور کرے، اگر نہ کرے پر تو نہ کرنے پر وہ اللہ کے نزدیک منافق ہے۔ دنیا کے اندر بھی رسوائی کی شکلیں پیدا کی جائیں گی، آخرت میں تو عذاب ہو کر رہے گا۔ پھر ان کی عادتوں میں بار بار، چونکہ حقیقی پختہ نہیں ہوتے، سچے نہیں ہوتے،
اپنا سچ منوانا پڑتا ہے، منوانے کے لیے جھوٹی موٹی یا بار بار قسمیں کھانا پڑتا ہے، اس جیسی کیفیت، اور ہر چیز پہ لعن طعن کرنا، تنقید کرنا، ان کی زندگی کے طریقے بن جاتے ہیں۔ وہ کیفیت اگلی آیتوں میں